سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا ہم جو پڑھ رہے ہیں مطالعہ تفسیر ابن کثیر میں، یہ کنٹینیوشن میں سیکنڈ ٹریک بن رہا ہے. سیم آیت جو 27 نمبر کی آیت کا سیکنڈ ٹریک تفسیر ابن کثیر کا. اینڈ وین یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں کہ حدیث شریف ہے یہ یہاں پر، تو حدیث سے میں پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ. تو یہ حدیث ہے. اب اس کا یہاں پر میں میننگ پڑھ رہی ہوں. اینڈ وین دا ڈس بلیونگ پرسن، ابھی ہم نے اس سے پہلے جو بلیور تھا، اس جو بلیونگ پرسن ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے موت کے وقت سے لے کے پھر اس کی موت ہو جانے کے بعد، اور وہ قبر کی جو منزل وہاں تک ہم نے سب پڑھے. اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں جو ڈس بلیونگ پرسن ہے، یعنی کہ مطلب جو کافر ہے. اینڈ وین دا ڈس بلیونگ پرسن از ریچنگ دا اینڈ آف ہز ٹرم ان دا ورلڈ and beginning of his term in the year after. تو جب کوئی کافر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری وقت پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے، تو یہ دنیا کی زندگی کا جو وقت ہے وہ ختم، اور آخرت جو ہے اس کی شروعات جو ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. There will descend on to him from heaven angels with dark faces. اب اس بندے کے لیے جو آسمان سے فرشتے آئیں گے وہ ہوں گے سیاہ چہرے والے، یعنی بہت ہی ان کے چہرے جو ہے وہ بالکل ڈارک ہوں گے، سیاہ ہوں گے. They will bring with them مسوح. تو یہ مسوح جو ہے، مسوح یا مسوح، تو وہ ہے مطلب ایک مطلب جیسے بولتے ہیں نا کنتان یا ٹاٹ بولتے ہیں نا جس کو، وہ ویسا لیکن پورا پیوند والا اور بہت ہی گندی بدبو والا، اور اس کے اندر بہت ساری دھول مٹی. تو ویسا وہ جو کپڑا ہے یعنی وہ ٹاٹ کا، وہ ساتھ میں لے کر آئیں گے. اینڈ ول سٹ ایز فار فرام ہم ایز دا سائٹ ریچز، یعنی نگاہیں جہاں تک پہنچتی دور تک اتنی دور وہ لوگ بیٹھیں گے. وہ ہاتھ میں وہ گندا مطلب بدبودار کپڑا لے کے، جو پیون ہے اس کے اندر اور دھول مٹی اور گندگی ہے اس میں، تو وہ لے کے وہ دور انتظار کر رہے ہیں، یعنی مطلب بیٹھے ہوئے ہیں. ثم یجیء ملک الموت فیجلس عند رأسه فیقول ایتها النفس الخبیثہ. تو ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. Then the angel of death will come forward. اور اب ملک الموت جو ہے وہ سامنے آئے گا and sit right next to his head. اور اب اس کے سرہانے پر وہ مطلب بیٹھ جائے گا saying, O impure evil soul. اے بہت ہی نجس اور خبیث مطلب روح. Depart your body. اپنے جسم کو چھوڑ. To the anger of Allah. کیونکہ اللہ کی غضب کی طرف، اینڈ wrath from him، اور ایک غصہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا غضب اور غصے کی طرف چل، اپنا جسم چھوڑ. یہ بولیں گے. اللہ ہم سب کو اس سے بجائے دعا کرو کہ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا، اللہم آمین. قالا، اب آگے مطلب یہ حدیث کنٹینیو ہے، بہت بڑی حدیث ہے نا. قالا فتفرق فی جسدہ فینتزعوها کما ینتزع سفود ہے کہ سقود من الصوف المبلول. The soul will scatter throughout his body. اب روح جو ہے اس کو نکلنا نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا نا کہ اللہ کا غضب اور غصہ، تو وہ اب جسم کے اندر سب طرف یعنی پھیل جائے گی، اسکیٹر ہو جائے گی، ایک طرف نہیں ہوگی وہ، تاکہ اس کو نکالنے کے لیے مشکل ہوگی نا. اینڈ دا اینجل آف ڈیتھ ول سیز اٹ ایز وین دا تھورنی برانچ is removed from wet wool
یعنی وہ ایسا ہے، اب وہ روح کو کھینچ کے نکالنا، ملک الموت جو ہے وہ اس کو مطلب اس روح کو پکڑے گی اور نکالے گی بھی نا، لیکن وہ روح کو نکالنا جو ہے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر گلا، یعنی بہت ہی مطلب جس کو ویٹ کہتے ہیں نا، ویٹ وول، یعنی کہ سمجھو سویٹر ہے یا کوئی بھی مطلب وولن چیز ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ اس کانٹے دار جھاڑی پر گر گئی ہے اور اوپر سے وہ مطلب گیلا بھی ہے، تو اب اس کو کھینچ کے نکالنا کیسا ہوگا؟ ایسے ہی اس بندے کی روح کو کھینچ کے نکالنا ہوگا، اور وہ اس کے اندر چیخے گا بھی، چلائے گا بھی. فَيَأْخُذُوهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ. تو مسوح ہے یہ ورڈ. The angel of death will seize the soul. تو ملک الموت جو ہے وہ روح کو تو مطلب پکڑ لیا. And when he does, تو جب وہ ایسا کرے گا, they یعنی the group of angels will not let it stay in his hand for more than an instant. یعنی جیسے بولتے ہیں نا ایک پلک جھپکنا, اتنی دیر بھی مطلب جو وہ فرشتے جو دور بیٹھے ہوئے تھے گروپ پورا, وہ اتنی سی بھی دیر وہ مطلب روح کو چھوڑیں گے نہیں ملک الموت کے ہاتھ میں, اور وہ فوراً وہ جو ہے مسو, اینڈ دے ول ریپ اٹ ان دا مسو, تو وہ جو مسو گندا کپڑا جو ہے اس کے اندر اس روح کو ڈالیں گے اور اس کو لپیٹ دیں گے. فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَسْعَدُونَ بِهَا. The most putrid smell a dead corpse can ever have on earth will emit from the soul. یعنی سوچو اس روح میں سے اتنی گندی, یعنی بہت ہی جیسے فاؤل odor جو ہے بدبودار, وہ ہے جو اس میں سے نکلے گا, جیسے کہ زمین کے اوپر کبھی کوئی یعنی مطلب کوئی مردہ جو ہے وہ اگر مطلب جیسے سڑ رہا ہے, اسمیل کر رہا ہے گندی, تو وہ اتنی گندی اسمیل وہ نہیں ہوگی جو کہ اس روح کی اسمیل ہوگی گندی, اس میں سے جو بدبو اٹھے گی. اینڈ دا اینجلز ول اسینڈ ود اٹ, اور فرشتے اس کو اٹھا کے اوپر اٹھا کے لے کے جائیں گے نا. فلا یمرون بها على ملئ من الملائکۃ الا قالوا ما هذه الروح الخبیثہ. whenever they pass by a group of angels, تو ان کے پاس سے جہاں پر بھی مطلب کوئی بھی ان سے گزر بسر جس کا بھی ہوتا تھا وہاں سے, تو وہ پوچھتے تھے, they will ask whose is this evil soul, یہ خبیث روح کس کی ہے, وہ پوچھتے تھے. فَيَقُولُونَ فُلان بن فلان بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا. The angels will respond, تو فرشتے جواب دیں گے, he is such person, son of such person, کہ یہ وہ فلاں شخص ہے, فلاں شخص کا بیٹا ہے, calling him by the worst names he was known by in the world. دنیا کے اندر بدترین نام اگر اس کا کچھ تھا تو اس نام سے اس کو پکارا جائے گا, یعنی کہ بدترین نام, یعنی نام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن دنیا میں اس کو لوگ کس نام سے بولتے تھے, جیسے کوئی بولتا تھا کہ یہ ایک نمبر کا چور ہے, یہ تو بے ایمان ہے, یہ بہت بدماش ہے, یا یہ بہت ہی چیٹر ہے, جو بھی سمجھو اس طرح کے نام, تو وہ ناموں سے بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں ان ناموں سے جانا جاتا تھا. حتی ینتہا بہا الی السماء الدنیا فیستفتحوا لہ فلا یفتح لہ. when they reach the lowest heaven, یعنی سب سے جو سماعت دنیا, جو نزدیکی جو ہے آسمان دنیا کے, وہ آسمان تک پہنچیں گے, they will request that its door be opened for him. وہ لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ دروازہ کھولو آسمان کا اس کے لیے, and their request will be denied, تو ان کو انکار کر دیا جائے گا. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم recited, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی, جو کہ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 40. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے. For then the gates of heaven will not be opened. ان کے لیے
آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. They will not enter paradise until the camel goes through the eye of the needle. یعنی یہ بات اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اگر ایک سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ جو ہے وہ اونٹ اگر وہ سوئی کے ناکے سے اگر مطلب گزر جائے یعنی وہ اگر اس میں سے چلا جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جا سکتے. اس کا مطلب اٹ از امپاسبل کہ نہ تو سوئی کے جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے ایک اونٹ کیسے پاس ہوئے گا, نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب وہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے کیونکہ دنیا میں جس نے برے اعمال کیے اور پھر خاص طور پہ جب کسی نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا, چوری کیا, بے ایمانی کی, چیٹنگ کی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو دنیا کے اندر لوگ کرتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے کی گیا, دنیا کی کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کی کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا کہ بھئی زمین جائیداد یا فلانی تمہاری پراپرٹیز یا محل یا جو بھی وراثت کوئی بھی چیز کو تم حاصل کرو, لیکن اس کے پیچھے تم نے مطلب اللہ کے حکم کو پامال کر دیا اور تم نے اپنی مرضی چلا کے اور وہ چیز کو حاصل کر لی. اب یہ وہ بات ہے جس پہ اللہ کا غضب اور غصہ بہت بھڑکتا ہے کہ تم نے اتنی انفیریئر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو کیسا ناراض کیا, اللہ کی بات کو کیسے رد کیا, کیسے اس کو ڈس اوبے کیا. اللہ ول ڈکلیئر, اللہ پھر یہ اعلان کرے گا, لسٹ ہز ریکارڈ ان سجین ان دا لوئسٹ ارتھ. یعنی اب سوچو اوپر جانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر تو اس کے لیے بول دیا گیا کہ بھئی یہ پہلا آسمان جو ہے اس کے دروازے باب نہیں کھلیں گے. تو اب اللہ کہتا ہے اس کی تمام جتنی بھی اس کی حرکتیں تھی نا تمام اس کو ریکارڈ کرو سجین کے اندر. سجین کا مطلب ہے وہ قید خانہ یا جیل, لیکن وہ سجین ہے کدھر؟ ان دا لوئسٹ ارتھ, یعنی زمین کے ایک دم نچلے حصے میں. یعنی وہاں پر اس کو یعنی مطلب یعنی وہاں اس کا جیسے کہا گیا تھا نا کہ ان کو علیین میں مطلب ان کا لکھو ان کا اعمال نامہ, اور یہاں پر کہا گیا سجین میں جو کہ زمین کی بالکل تہ میں, پاتال کہتے ہیں نا, پاسات پاتال. دا وکڈ سول ول دین بی تھرون فرام دا ہیون, تو وہ جو خبیث روح ہے اس کو پھینکا جائے گا وہاں پہلے آسمان سے ہی. وَمَن يُشْرِكْ, اب یہ ہے سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 31. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. And whoever assigns partners to Allah, اللہ کے ساتھ جس نے بھی کسی کو بھی اس کے ساتھ اس کا ساتھی اس کا پارٹنر بنایا, اس کا شریک بنایا, کسی کو بھی کوئی بھی چیز کو بنا سکتا ہے انسان, تو وہ انسان بھی ہوتے ہیں, وہ دولت بھی ہوتی ہے, وہ زمین و جائیداد بھی ہوتی ہے, اور وہ پھر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس لیے یہ مت سمجھو کہ خالی تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو یا کسی مطلب رسول کی یا کسی مطلب صحابہ کرام کی, کسی کی بھی تم اگر بہت بندگی کر رہے ہو, پکار رہے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ, تو اب یہ وہ تو یعنی وہی تم نے کر لیا, شرک کر لیا. It is as if he had fallen from the sky, اور اس کی حالت یہ ہے, اللہ نے قرآن میں لکھا ہے سورہ حج آیت نمبر 31 22 نمبر کی سورہ, اور اس میں اللہ کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ گرا آسمان سے. It is as if he had fallen from the sky and the birds had snatched him. اور جیسے کہ گرد اور مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو, چیل, کوے, وہ سب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو مطلب اس کے اوپر سے گوشت جیسے نہیں چوچوں سے لیتے جا رہے. اور the wind had thrown him to a far off place, اور یا تو ہوا جو بہت تیز چل رہی ہے اس نے اس کو اٹھا کے کہیں دور کسی جگہ پہ پھینک دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے, آمین. پھر حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے, فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ. His soul will be returned to his body, اور اب وہ قبر میں جو اس کا جو جسم ہے اس میں اندر روح ڈال دی جائے گی. The two angels will come to him, اور وہاں دو فرشتے آئیں گے, sit him up, اس کو بٹھائیں گے, and ask him, who is your Lord? تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ ہَا لَا أَدْرِي. He will say, oh ho, I do not know, مجھے نہیں معلوم. جیسے کر دے نا, او اچھا نہیں مجھے تو نہیں معلوم.
فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, they will ask him what is your religion, تمہارا دین کیا ہے. فَيَقُولُ ہا ہا لا ادری, and he will say oh ho I do not know. یہ دیکھو, یہ جس کو نہیں خبر ہے وہ ایسے اسٹائل سے بکواس کرے گا. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, they will ask him what do you say about this man, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was sent to you. فَيَقُولُ ہا ہا لا ادری, he will say oh ho I do not know. یہ اس کا ایک ہی جواب ہے. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذِبَ عَبْدِي فَأَن كَذَبَ عَبْدِي فَأَقْرِشُوهُ, یا آفریشو ہے, اس کے نقطے دو جوائن ہوئے دکھ نہیں رہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, a caller will herald from heaven. اور یہ کالر ہے کون؟ اللہ. تو اللہ جو ہے یہاں پیرنتھیسس میں ہے کہ a caller یعنی کہ اللہ will herald from heaven, وہ خبر دے گا آسمان سے. My servant has lied, میرے اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. So furnish him with the fire, تو اب اس کے لیے مطلب اہتمام کرو یا اس کو مطلب دو اس کے لیے آگ. And open a door for him to the fire, اور اس کا جو قبر کا دروازہ ہے اس کو جہنم کی آگ کی طرف کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. He will find its heat and fierce hot wind. لو جس کو کہتے ہیں نا, جو دنیا میں ہم لو کہتے ہیں, یہ لو چل رہی ہے, وہ لو سمجھو کہ بہت ہی بھیانک لو وہ ہوتی ہے جہنم کی, جس کے اندر یعنی کالا دھواں بھی ہوتا ہے. تو he will find its heat, تو وہ اب وہاں کی جہنم کی ہیٹ کو بھی محسوس کرے گا بندہ, اور اس کو بہت ہی لو آئے گی, بہت گرم دھوئیں دار. And his grave will be reduced in size, اور اس کی جو قبر ہے اس کو بہت چھوٹی کر دی جائے گی, یعنی بہت ٹائٹ, بہت تنگ. until his bones crush each other, کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے میں گڑ جائے گی, یعنی کہ مطلب کرش ہو کے ہڈیاں مطلب ایک دوسرے میں جیسے مطلب جیسے وہ ہو جاتی نا پیوست ویسے. تو وَيَأْتِيهِ رَجُلُ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. اب ہے یہ حدیث آگے چل رہی ہے. Then a man with a dreadful face, یعنی پھر ایک شخص آئے گا اس کی قبر میں, اس کا بہت بھیانک چہرہ ہوگا. wearing dreadful clothes, اور وہ بہت ہی گندے اور بہت ہی بدبودار کپڑے پہنے ہوئے ہوگا. and with a disgusting smell emitting from him will come to him, اور اس میں سے بہت گندی بدبو آ رہی ہوگی جو اس قبر کے مطلب جو بھی قبر میں ہے اس کو. saying, اور پھر یہ کہہ رہا ہوگا وہ, receive the glad tidings with that which will displease you. یہ خوشخبری جو ہے یہ مطلب تمہیں دی جا رہی ہے, تم ریسیو کرو اس کو جو تمہیں بالکل یعنی ناخوش کر دے. This is the day, اور یہ وہ دن ہے, that you have been promised, جو تمہیں وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں, جو وعدہ کیا تھا یہ وہی دن ہے. فیقول, یعنی سوچو قبر کے اندر کا پہلا دن, پہلی گھنٹے جو بھی بول لو. فیقول ومن انت فوجهك الوجه يجيء بالشر. He will ask that man, تو وہ قبر کا بندہ جو ہے وہ پوچھے گا اس شخص سے, گندے شخص سے, and who are you? For yours is the face that brings about evil. کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ کتنی برائی اور کتنی یعنی قباحت جو ہے وہ سب وہ لا رہا ہے, تو کون ہو تم؟ فیقول انا عملک الخبیث. He will say, I am your evil work. میں تمہارے وہ اعمال ہوں جو تم کرتے تھے, جو خبیث اعمال. تو سوچو انسان کے اعمال اگر دنیا میں گندے ہیں, نافرمانی کے ہیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا کرنے کے ہیں, یعنی کہ کچھ بھی تم نے ان کے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے نا, ظلم زیادتی جو بھی, تو وہ اب وہ خبیث اعمال ہے. وہ خبیث اعمال کا روپ کیسا ہوگا؟ اس کو اگر ایک انسان کی شکل دے دی جائے گی تو ایسا ہی ہوگا نا, گندا بدبودار. فیقول ربی لا تقم الساعہ, اب یہ بول رہا ہے کہ اللہ قیامت کو لانا مت.
ربی لا تقم الساعہ He will therefore cry, Oh my Lord, do not commence the hour. یعنی اب اس کو چاہیے کہ قیامت کا وہ گھنٹہ جو ہے وہ نہ آئے، حساب کتاب نہ ہو. یعنی کہ اس کو اب اس سے خوف ہے، کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ یہ جہنم کا جو دکھ رہا ہے اندر نظارہ، یہ اور وہاں پر سے ہیٹ بھی آ رہی ہے، دھواں بھی آ رہا ہے، یہ کتنا برا حال ہے. تو اب یہ ہے جس کے اندر میں ڈالا جاؤں گا. تو کہتا قیامتی مطلع اللہ تو قیامت مطلع. ابو داؤد اور ابن ماجہ کلیکٹڈ دس حدیث، اور انہوں نے بھی یہ حدیث کو اپنے مطلب کلیکشن میں لیا.